السلام علیکم ناظرین اکرام، میرا نام ہے فلک زاہد اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو ٹرکش ڈرامہ سیریز صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ہے، تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ محبت بزدلوں کے بس کی بات نہیں ہے، محبت اپنانے کا نام ہے، چھوڑ دینے کا نہیں۔ ناظرین اکرام، ترکی سیریز صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز میں سلطان نور الدین زنگی کا کردار نبھانے والے اس اداکار کی جاندار اداکاری، شاندار ڈائلاگ ڈیلیوری، بہترین تاثرات کی پرفارمنس اور اپنی دلکش شخصیت کے باعث جب سکرین پر نمودار ہوتا ہے تو گویا تمام ڈرامے پر چھا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ صلاح الدین کا کردار اور اس کو نبھانے والے اداکار کی شخصیت بھی مان پڑ جاتی ہے۔ اگر کہوں کہ پورے ڈرامے میں اس سے بہتر کردار اور اداکار اور کوئی نہیں تو بے جا نہیں ہوگا۔ میں اس ڈرامے کو دیکھتی ہی سلطان نور الدین زنگی کی وجہ سے ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی کے کردار کے لیے بہترین اداکار کا انتخاب کیا گیا ہے جو اپنے کردار کو اس احسن طریقے سے نبھا رہا ہے گویا حقیقت میں سلطان نور الدین زنگی ہی ہو۔ سلطان نور الدین زنگی سلطنت کے حکمران تھے جس کا دارالحکومت شام یعنی دمشق تھا۔ سلطان نور الدین زنگی وہی حکمران سلطان تھے جن کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنے جسد اطہر کی جانب بڑھنے والے ناپاک عزائم کی خبر دی تھی، اور انہوں نے کافروں کی اس گھنونی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ تقریباً تاریخ کی تمام کتب میں یہ واقعہ نقل ہوا ہے جس پر سب علماء اور مورخین متفق ہیں۔ اس عظیم الشان خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سلطان نور الدین زنگی کو اس مشن کے لیے منتخب کیا جانا سلطان نور الدین زنگی کے نیک، انصاف پسند اور عادل حکمران ہونے کی دلیل ہے۔ اس واقعے کو خوبصورتی سے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ عورتوں میں بورو قبیلے کی عصمت خاتون کا کردار میرا پسندیدہ ہے جو ڈرامے میں سلطان نور الدین زنگی کی دوسری زوجہ کا کردار نبھا رہی ہیں۔ سالوں گزر جانے کے بعد بھی، ایک دوسرے کے وطن پر قبضہ کرنے کے بعد بھی، نفرتوں کے دور سے گزرنے کے باوجود بھی، بہت سے اپنوں کے خلاف ہونے کے باوجود محبت ختم نہیں ہوئی۔ جوانی کی محبت نے طویل عرصہ بعد جا کر اپنی منزل پا لی۔ ناظرین کرام، عصمت خاتون اور سلطان نور الدین زنگی کی محبت کی کہانی ہمیں بہت سے اسباق دیتی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی اور عصمت خاتون کی محبت جوانی کی عمر سے شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ اس محبت میں نفرتوں، بدگمانیوں اور جدائی نے جگہ لی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس کے وطن پر قبضہ کر لیا اور شادی کے وعدے اور محبت کی قسمیں ادھوری رہ گئیں۔ اس دوران سلطان نور الدین زنگی نے شادی کر لی مگر تمام عمر عصمت خاتون غیر شادی شدہ رہی۔ اس کے دل کے کسی کونے میں محبت کا ہلکا سا دیا جلتا بجھتا رہا۔ ناظرین کرام، عموماً عورتیں وفا میں عصمت خاتون جیسی ہی ہوتی ہیں جو ساری عمر صرف ایک ہی تصویر دل سے لگائے رکھتی ہیں، اور مرد سلطان نور الدین زنگی جیسے ہوتے ہیں جو محبت کسی ایک سے ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ بھی نبھا لیتے ہیں۔ بہرحال سالوں بعد جو دونوں کا سامنا ہوا تو ماضی کے اختلافات کو پھر سے ہوا ملی، لیکن محبت کا شعلہ بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پھر سے بھڑکا، اور جو کام جوانی کو نامکمل رہ گیا تھا وہ اب جا کر پایا تکمیل کو پہنچا۔ سلطان نور الدین زنگی کی پہلی زوجہ سلجوقی سلطنت کی شہزادی اور زنگی سلطنت کی خاتون اول تھیں۔ اعلیٰ حسب و نسب رکھنے والی بیگم ہونے کے باوجود سلطان نور الدین زنگی نے ایک عام قبائلی جنگجو عورت سے اپنی پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کی جو ان کی جوانی کی محبت تھی، اور اس محبت ہی کی وجہ سے عصمت خاتون نے دوسری بیوی بننا قبول کیا۔ ناظرین کرام، محبت راہ میں آئی کوئی رکاوٹ نہیں دیکھتی، بڑے سے بڑے دریا عبور کر جاتی ہے۔ اگر نیت میں خلوص ہو تو محبت اپنی منزل ایک نہ ایک دن ضرور پاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف 25ویں قسط میں ثریا خاتون کی موت سے صلاح الدین ایوبی اور ثریا خاتون کی محبت کی کہانی ملن سے پہلے ہی ادھوری رہ گئی۔ تاریخ کے مطابق ثریا خاتون صلاح الدین ایوبی کی کنیز تھیں۔ دونوں کی محبت کی کہانی کا یہ انجام دیکھ کر میرے ذہن میں شعر کے کچھ مصرے آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا ہم آخری بار کہاں ملے تھے؟ جواب دیا گیا عالم ارواح میں۔ اس نے پھر پوچھا پھر کب ملیں گے؟ جواب دیا گیا میدان حشر میں۔ اس نے کہا یعنی یہ جیون رائے گا ہی گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔